جو آیت بتانے جا رہی ہے بڑی اچھی آیت ہے. پہلے تمہید دیکھیے اور سے بات کریں. ثم قال سبحانه تعریضا على الكفرة المنكرين لنبوة محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع انه قد ورد في كتبهم المنزلة یا منزلة عليهم بعثته وحليته وهم مؤمنون بها مصدقون بجميع ما فيها سوى بعثته وما جاء فيها من اوصافه صلی اللہ علیہ وسلم الدالۃ علی علو شانہ ورفعت قدرہ ومکانہ وبالجملہ. پھر اللہ پاک نے ان کافرین پر طنز فرمایا، تعریض کیا، دھتکارا تھو جو کافرین المنکرین لنبوت محمد، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. مع انہ باوجود کہ قد ورد فی کتبہم، باوجود کہ ان منکرین جو کہ اہل کتاب ہیں وہ ان کی کتابوں میں، چاہے صاحبان توریت ہو یا صاحبان انجیل ہو، ان کی کتابوں میں اللہ پاک نے خود نازل فرمایا ہے کیا حضور کی بعثت اور حضور کا حلیہ تک بتایا ہے کہ ایسے آئیں گے، ایسی وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِهَا، اور ان کتابوں پر وہ لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں، مصدقون بجمیع ما فیہا، اور ان کتابوں میں جو ہے سب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے. دیکھیے سوا بعثت ہی، سوائے اس کے حضور کی بعثت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب کی تصدیق کرتے ہیں. وما جاء فیہا من، اور ان کو چھوڑ کر کے جو حضور کے اوصاف کے لیے آئے ہیں، حضور کے وصف، حضور کی تعریف میں بیان ہے، ان کو چھوڑ کر سارے مطلب کتابیں انجیل اور کتاب کیا نام ہے توریت، دونوں پر ایمان رکھتے ہیں حضور کے اوصاف کو چھوڑ کر. وہ اوصاف الدالۃ علی علو شانہ، جو حضور کی شان کی بلندی پر دلالت کرتے ہیں، ورفعت قدرہ ومکانہ، اور حضور کی قدر و منزلت کی بلندی پر دلالت کرتے ہیں. وہ لوگ جو منکرین ہیں، اب دیکھیں وہ لوگ جو منکرین ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہا. نوٹ کیجئے گا، میں یہ نقطہ دے رہا ہوں. اللہ کا انکار کرنے والوں تو بہت ہو. اب یہاں پر ہم بول سکتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے، لیکن رسول کو بھیجنے کے بعد اگر رسول کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. جملے پہ غور کرے آپ. اللہ پاک کا دیکھیے نا، حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس نے خدا کا انکار نہیں کیا. 6000 کروڑ یعنی عبادت کی کوانٹیٹی یہ ہے کہ اگر اس کی عبادت کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے. ابلیس کی عبادت کا اسٹیٹ، عبادت کی کوانٹیٹی یہ ہے کہ زمین پر، پوری روئے زمین پر پھیلا دی جائے تو سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے ان کی عبادت سے. یہ ابلیس کی عبادت. اور کوالٹی یہ، اسٹیٹس یہ کہ جنت میں آپ، ہم تو یہاں کر رہے ہیں جو پاک اور ناپاک کا بھی پہلو رکھتے ہیں. جنت تو آل ان آل پاک، محبوب، پسندیدہ، مقبول، ہر طرح کے شروع و شبب سے پاک جگہ میں اس نے عبادت کی. پھر بھی وہ بھاگا کیوں، بھگایا کیوں گیا؟ بھگانے کی وجہ اللہ کی توحید کا انکار نہیں ہے، حضرت آدم کا انکار ہے. صحیح. اور آدم اللہ کے محبوب بندے، تو اللہ اپنے محبوب بندے کا انکار پسند نہیں فرماتا، راندے بارگاہ کر دیتا ہے. صحیح. آپ سوچئے، ارے یہ لوگ عبادتوں کی بات کرتے ہیں، ابلیس کے 1% کے برابر بھی عبادت نہیں کر پائیں گے. یہ لوگ کر پائیں گے 6 کروڑ برس. 6 کروڑ برس، ہاں 6 کروڑ برس تک کی عبادت. آپ سوچئے نا، پوری روئے زمین کا جغرافیہ آپ اپنے اس میں لائیے، اور اس روئے زمین میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے. کتنی بڑی خشکی ہے، تری ہے، پوری روئے زمین میں تو سب ہے، اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں ہے. اب لوگ عبادت پر کیسے ناز کر سکتے ہیں؟ توجہ دیجئے، یہ زمین پر عبادت کرنے والے ناز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جنت میں عبادت کرتا تھا. فرشتے جھولا جھولاتے تھے، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے آئے جائیں. لیکن اتنا اسٹیٹس رکھنے والا ایک وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے بھاگ رہا ہے، وہ ہے اللہ کے محبوب بندے کا انکار. اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ اپنا انکار، اللہ اپنا یہ پرسنل برداشت کر سکتا لیکن اپنے محبوب کا برداشت نہیں کرتا. آپ سوچ لیں اس بات کو. میں بڑی اہمیت کی بات بول رہا ہوں کہ جو لوگ غوث کا انکار کرتے، خواجہ کا انکار کرتے، اور سب سے بڑی بات نبی کا انکار کرتے، وہ اپنی عبادت کی کوانٹیٹی کو پیچھے رکھیں
اس لیے کہ بڑی سے بڑی کوانٹٹی رکھنے والا ابلیس ناکام رہا. اور یہ عبادت تو پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، مگر جنت کی عبادت تو قبول ہے نا، کیونکہ جنت میں تو غیر قبول پہلو ہی نہیں ہے. تو مقبول عبادت، آدم اللہ کے محبوب بندے کے انکار کی وجہ سے مقبول کو مردود کر دیا گیا. ہمیں تو مقبول کا پروانہ ملا بھی نہیں ہے، ہوا نہیں ہوا. اس لیے ہم تو کسی بھی حال میں عبادتوں پر کسی بھی حال میں اللہ کی بارگاہ میں نذرانے مقبولیت پیش کر ہی نہیں سکتے کہ مقبول کر لے. ہم بس صرف نبی کو پیش کر سکتے ہیں، ہم نبی کا کہ وفادار ہیں، غوث کے وفادار ہیں، ولیوں کے وفادار ہیں. اب سنیے ذرا آیت کریمہ سے، اسی آیت کریمہ سے اللہ پاک جو فرما رہا. ہم لوگ آپ لوگ بولے جیسے کبھی کبھی غصے میں بول دیتے ہیں نا، تو یہ زبان خلق ہے حضرت، اللہ کی زبان ہوتی ہے. زبان خلق کو نقارۂ خدا کہیے، ایسے نہیں نکل جاتا. غصے میں کبھی کبھی بولتے ہیں نا، جو میں بول دیتا ہوں نہیں میں بارے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کبھی بولتے ہیں بے وقوف کہیں کا، ایسا کیسے کرتا، اس طرح بولتے ہیں نا. تو یہ جو بول رہا ہے یہ آپ کی محبت بول رہی ہے، آپ کا ایمان کا جذبہ بول رہا ہے، اللہ کی توفیق بول رہی ہے آپ کے منہ سے جو کبھی کبھی نکلتا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جو توریت اٹھائے، حملوا مطلب جن کو توریت دیا گیا. اب یہ ترجمہ غور سے بات دیکھیے، مثل القوم، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال، الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو توریت کے حاملین ہیں یا توریت کے حاملین بنائے گئے. علموها وکلفوا، یعنی انہیں توریت سکھایا گیا یا توریت کی تکلیف دی گئی، یعنی توریت کی شریعت دی گئی. بما فیہا من الاوامر والنواہی ومطلق الاحکام، یعنی توریت کی شریعت دی گئی. ثم لم یحملوها، دی تو گئی لیکن توریت کے اندر جو جو تھا اس پر ان لوگوں نے عمل نہ کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا. اور اس پر ہمارے ولم ينتفعوا ولم يصدقوا بما فیہا، اور ان کی تصدیق نہ کیا. سیما نعوت الحضرت الختمیت المحمدیہ، خاص طور سے حضور کی ختمیت کے بارے میں جو دیا گیا تھا. کتاب تھی موسیٰ کی لیکن تعریف تھی نبی کی. سمجھ لینا چاہیے کہ یہ موسیٰ بھی، بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی بڑی اچھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ توریت کی پر نازل ہوا موسیٰ علیہ السلام. انجیل کی ایک روایت ہے، دھیان دیجئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہ حضور کی جب تعریف کر رہے تھے تو لوگوں نے، یہ آیت کریمہ سورہ صف ہے نا، صف میں میں نے بتایا تھا نا کہ میں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جن کے جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد ہے. تو اسی کے تفسیر میں آپ دیکھیں گے کتابوں کی دنیا میں، تو میری جو یہ ایسا تو ایک صحابی ان کے حضرت عیسیٰ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگے کہ آپ نبی ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے اعلیٰ افضل ہیں، آپ جو ہے آخر وہ کیسے ہیں، کون ہے، کیا مقام ہے ان کا، کیا ایسا بولتے بولتے کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہیں؟ ان کے امتی پوچھے کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اسٹیٹس تم نے پوچھا ہے، سنو ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ابن مریم کو، توجہ دیجیے، ابن مریم یعنی حضرت ابن مریم کو اگر ان کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کو کھولنے کے موقع مل جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اسٹیٹس کی بات کر دی، عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ ماں کے تعلق سے ماں کا اس کو دے رہے ہیں. غور کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں حضور کے بارے میں کہ ان کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کھولنے کی سعادت ہمیں مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. آپ چہرے کی کیا بات کر رہے ہیں، ان کی عظمت کی کیا بات کر رہے ہیں، جوتے کا تسمہ کھولنے کا موقع مل جائے، یہی سب بات کر رہے ہیں. کون ہے کرسچن، کون ہے عیسیٰ کو ماننے والے؟ ایسا ہو کیسے سکتا کہ ان کے نبی خود مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسا نذرانے محبت پیش کر رہے ہو اور یہ لوگ ان کو کیسے انکار کر سکتے؟ اسی کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ سنو وہ لوگ، ان کی مثال سنو، میں مثال دے رہا ہوں. ان کی مثال جو توریت دیے گئے، یعنی یہودیہ مراد کہتے ہیں، جو توریت دیے گئے لیکن ثم لم یحملوها، توریت کو جو توریت میں تھا اس پر عمل نہیں کیے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیے، حضور کی تعریف تھی فائدہ حاصل نہ کیے، بلکہ کچھ لوگ تو کیے بھی یوز اینڈ تھرو کے طور پر. جب تک نبی نہیں آئے تھے تو توریت میں حضور کے نام کی برکت سے کامیابی پاتے تھے، نبی آ گئے تو پھر انکار کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا کمثل الحمار، ارے باپ رے باپ، حمار مانے ہوتا گدھا، جی گدھا. آپ ہم سب جو جذبات میں بول دیتے ہیں کیا گدھے کی طرح بات کرتا ہے،
اللہ پاک مثال بیان فرما. ہم لوگ بولے تو ارے کیسی زبان ان کی خراب ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا وہ لوگ جنہیں توریت دی گئی پھر بھی توریت پر عمل نہ کیے، ایمان نہ لائے، فائدہ حاصل نہ کیے، تو دیکھیے گا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی مثال یا اس گدھے کی طرح ہے وہ قوم جو گدھا میلوں دور تک اپنے اوپر بوجھ لے کر کے سفر کرتا رہتا. دیکھ رہے ہیں جملہ، یحمل ڈھوتا رہتا اسفارا سفروں میں، کتبن کتابوں کو لے کر، من العلم علم کی کتابوں کو، یحمل علیہ وہ ان پر رکھ دی جائے، ویطعم بثقلھا اس کے بوجھ کو برداشت کرتا. لیکن آپ ذرا گدھے سے پوچھئے کہ تم نے جو اتنی بڑی بڑی کتاب اٹھائی اور اتنے دور تک لے کر کے آئے، کیا تجھے فائدہ حاصل ہوا؟ وہ سوائے چیخ پکار کے کچھ نہیں بولے. دیکھا آپ نے؟ تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو توریت میں تھے ان سے فائدہ حاصل نہ کرنے والی یعنی کتاب کے حاملین کو رد کر دیا گیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس یہ ہے کہ دوسرے کی کتاب میں ذکر ہوا، اگر ان نے فائدہ حاصل نہیں کیا، ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تم کو تو ہم نے سراپا قرآن نبی کی شان ہی والی کتاب دی ہے. وہاں تو ایک دو جگہ اگر دیکھے تو ہے نا، وہ دوسرے کی شریعت تھی. تو اللہ پاک نے ان گدھوں کی طرح کہا جو گدھے سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن گدھے سے اگر پوچھے تو وہ صاف کہیں گے کہ بس جو ان کا ہے وہی بولیں گے، ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا. آگے دیکھیے، آگے دیکھیے کتنا ڈیفیکلٹ جملہ، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری قوم ہے یا کتنی ان قوم کی کتنی بری مثال اللہ پاک دے رہا ہے، کتنی بری ہے، کتنی ہجو کی بات ہے، کتنی یہ ہے کہ بئسا یہ مثال کتنی بری مثال ان قوموں کی مثال ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نور محمدی کو جھٹلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا انکار کیا تھا. الدالۃ علی عظمت ذاتہ ومتانۃ حکمتہ وحکمتہ فی حکمہ وحکمتہ فی عموم مأموراتہ ومنہیاتہ، وبالجملہ اللہ العلیم الحکیم المتقن فی افعالہ. حاصل کلام آخری آیت دیکھیے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. سنو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا. وہ ظالم قوم الخارجین عن مقتضى عبودیتہ بمتابعت شیاطین اماراتہم بالسوء، یا شیاطین کہ ان شیاطین کی اطاعت کر کے جو شیاطین کے برائی کا حکم دیتے ہیں، وہ ان کے ورغلانے کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. آپ یہاں پر غور کیجیے، یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں، کیا اللہ کے پاس اللہ کو ہدایت کی طاقت نہیں ہے؟ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. نہیں ہے جیسا جملے میں غور کیجیے، کسی کا یہ کہنا کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا. ایسے ہی رسول کے بارے میں کہ حبیب آپ ان کو ہدایت نہیں دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پاور نہیں ہے. جیسے اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، کیا مطلب پاور نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ہدایت نہ کی جائے، یہ مطلب. ایسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے حوالے سے بھی پہلو ہونی چاہیے ہمارے نظریے میں کہ رسول آپ ہدایت نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے آپ اپنی چاہت کو بدل دیجئے، کیونکہ یہ عبودیت سے خارج ہے، یہ اپنے بندے ہونے سے خارج ہے. تو یہ مطلب ہوا کرتا، افسوس ہوتا ہے. خیر سب سے بڑی جو بات آج جو ہے ثابت ہوئی آیت نمبر 5 میں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والے اب اگر بولے تو گدھے ہیں، انکار عظمت رسالت کرنے والے ہم نے نہیں کہا، اللہ پاک نے کہا. اور گدھے میں جانور مراد نہیں لیا، گدھے تو جانور ہیں، وہ اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں، لیکن گدھے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو وہ کتاب کے عالم نہیں ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو انکار رسول کر رہے ہیں، توجہ دیں، انکار رسول کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کتابوں کی دنیا میں ہے، اگرچہ وہ شریعت کی دنیا میں ہے، مفسر ہے، محقق ہے، عالم ہے، لیکن پھر بھی وہ مطلب وہ گدھے کی طرح ہے. کیوں؟ اصل ہے علم سے فائدہ حاصل کرنا. صحیح، علم سے فائدہ حاصل کرنا، اور فائدہ یہ ہے کہ جو علم کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو. اور علم کہہ رہا ہے رسول کی رفعت کو مانو، علم کہہ رہا ہے رسول کی بلندی کو مانو، علم کہہ رہا ہے رسول کی شان کو مانو، علم کہہ رہا ہے حضور کی قدر کرو، حضور کا انکار نہ کرو. تو انکاری پہلو اگر لایا نبی کی
شان میں تو وہ گدھے کی طرح ہے. اور گدھے کا مطلب گدھا اللہ کی مخلوق ہے ایسا نہیں, گدھے کی طرح مطلب تو انسان ہو کر کے بھی انسان نہیں, انسان ہو کر کے بھی انسان نہیں. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آپ کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے, انکار عصمت رسالت سے ہمیشہ محفوظ اور معمون فرمائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہمیشہ خوشچی بنائے, عبودیت کو سمجھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے, پریشانیوں کا حل فرمائے, جو مشکلات ہے دور فرمائے, جو آرزویں ہیں تمنا ہے پوری فرمائے. ایمانی راہوں میں جسمانی راہوں میں جو بھی روڑے آئے ہوئے ہیں مولا, حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے, ان کی رفعت پاک کے وسیلے سے, قدم ناز مصطفیٰ کی برکتوں سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم